بسم الله الرحمن الرحيم. بسم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ سب تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تمام کائنات کا تنہا اکیلا خالق اور مالک اور ان سب کا رازق ہے۔ وہی تنہا اکیلا مشکل کشا حاجت روا اور ہماری دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے۔ بے حساب و بے شمار درود و سلام ہو آمنہ کے لال صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے آگے سورۃ الملک کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور پھر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات
برکت اسی کے ہاتھ ہے، برکتیں اسی کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور برکت اسی کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، برکت اس کے ہاتھ ہے، اس ذات کے ہاتھ ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں بادشاہت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر، وہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم کو پیدا کرے، وہ چاہے تو آدم سے حوا کو پیدا کرے، وہ چاہا تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے۔ وہ علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا، موت اور حیات بنایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی کیوں دی؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان ہے، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تم کو دیکھے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل، نیک اعمال، اعمال صالحہ انجام دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، وہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال، اعمال صالحہ، اچھے کام کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احسن عمل پسند ہے، کثرت عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اعمال صالحہ بہت زیادہ کریں، کہ کوئی ضروری نہیں ہے جو کرے احسن عمل ہو۔ تو ہم جو کچھ یہ کرتے ہیں دنیا میں اپنے طور پر، وہ دنیا ساری کر رہی، اچھے کام بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو، اللہ کے نہ ماننے والوں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کوئی دواخانہ اور کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی مسافر خانہ، غریب غربا میں بہت چیزیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھنا یہ ہے، یہاں سمجھنا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر کسی کام کے تعلق سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا کام اچھا ہے، ہمارا کام نیک ہے اور عمل صالح ہے، اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری نیکیاں کل قیامت کے روز کام آئیں گی۔ تو آئیے میں مختصر بتا دوں آپ کو کہ ہمارا کوئی بھی کام جو ہم اس دنیا میں انجام دیتے ہیں نیکی سمجھ کر، وہ نیکی کب ہوتی ہے، وہ کیا شرطیں اس کے اندر چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، اسلام کی نظر میں وہ عمل صالح ہو۔ ہمارے اعمال کل قیامت کے دن ہمارے میزان عمل میں، عمل صالح کی ترازو میں رکھے جانے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، مومن ہو۔ ایمان کے بغیر اگر کچھ بھی کوئی کرتا ہے دنیا میں، اس کا جو بھی اجر ہے، اس کا جو بھی ثواب ہے، اس کو دنیا مل جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں جو عرب میں بڑے سخی تھے، بڑے داتا تھے، غریب نواز تھے، غریب پرور تھے، بتائیں آخرت میں کچھ ملے گا ان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو آخرت کے دن میری مغفرت فرما، یعنی ان کا ایمان آخرت پر نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نہیں تھا۔ ضروری ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے شرط سب سے پہلی ایمان، ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو لوگ غیر مومن ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہوا میں یوں اڑا دے گا جیسے گرد و غبار اڑا دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ترازو میں رکھیں گی۔ معلوم یہ ہوا جیسے صحیح بخاری کی حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھے، من صام رمضان ایمانا، ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ روزہ رکھا تو روزہ قبول ہے، ورنہ روزہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، من قام رمضان ایمانا، جو کوئی رمضان میں نماز پڑھتا ہے، تراویح کی، قیام اللیل کرتا ہے
ایمان کے ساتھ. تو ایمان کے بغیر کوئی عمل ہمارا عمل صالح نہیں ہو سکتا. پہلے ایمان شرط ہے. وہ احتساباً وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اخلاص شرط ہے. پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص. اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دوسرا مقصد شامل نہ ہو. تو یہ عمل صالح کے لیے شرط ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو کوئی ایمان اور اخلاص کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو پہلی بات جو میں نے بتائی ایمان، دوسری بات جو شرط بتائی وہ اخلاص. اور میرے بھائیوں جو تیسری شرط ہے وہ ہے کہ ہمارا کام ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہو. ضروری شرط یہ ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو عمل صالح نہیں. عائشہ بیان فرماتی ہیں ام المومنین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی کام کرے ایسا کام جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اس کو رد فرما دیں گے، نامنظور کر دیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 صحابہ، نوجوان صحابہ، دیندار تھے، متقی تھے، ان کے دل میں جذبہ تھا، شوق تھا، تڑپ تھی، تمنا اور آرزو تھی کہ ہم ایسی نیکیاں کریں کہ ہم دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہم نیکیاں کریں. اس مقصد سے یہ صحابہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ آپ کے گھر تشریف لائے اور کہا، ام المومنین موجود تھی، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں عبادت کیسے. سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کتنے دن رکھتے ہیں، کہا رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں. معمول جو کچھ کہے سنا، اس کے بعد کہا ہم کہاں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، آپ تو بخشائے ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. ام المومنین نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات گھر تشریف لاتے ہیں تو آرام کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تہجد کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے، کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اتنی دیر ذکر فرماتے ہیں، اتنی دیر تلاوت کرتے ہیں. میرے بھائیو یہاں اگرچہ کہ موضوع سے متعلق بات نہیں ہے، کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جتنی محفوظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، دنیا میں کسی نے اتنی سیرت آپ کے علاوہ محفوظ نہیں کی ہے. 70,000 افراد کی زندگیاں رسول اللہ کی سیرت سے جڑ کر کے محفوظ ہو گئی ہیں. بارکہ ان صحابہ، نوجوان صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں، آپ کا مقام، آپ کا درجہ بہت بلند ہے جنت میں، ہم کو زیادہ نیکی کرنی چاہیے. ام المومنین سن رہی تھیں، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر دن میں روزہ رکھوں گا اور رات میں عبادت کروں گا، آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، اور کہ میں زاہدانہ راہبانہ زندگی گزاروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں جو ہے کبھی اچھا نہ کھاؤں گا، اچھا نہ پہنوں گا، بلکہ بہت تقوی کی زندگی گزاروں گا. کچھ دیر کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ام المومنین سے یہ سنا جو کچھ گھر میں باتیں ہوئی تھیں. نماز ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. میں نے سنا کہ تم اس طرح اور اس طرح کہتے ہو، واللہ انی لاخشاکم من اللہ واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں کا سب سے زیادہ متقی ہوں. دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں، دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا خوف رکھنے والا نہیں، دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں، دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی خشیت الہی دل میں رکھنے والا نہیں. اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تقویٰ میرے دل میں تم میں سب سے زیادہ ہے. لیکن مجھے دیکھو کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور پھر عبادت بھی کرتا ہوں.
اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں. وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے. سب کے حقوق ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا یہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میرے طریقے سے ہٹ کر اس کو کمتر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ کرتا ہے، وہ میری امت کی راہ پر، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے راہ پر نہیں ہے. سوال یہاں یہ ہے کہ صحابہ کرام کا کیا خیال غلط تھا؟ صحابہ کرام کا جذبہ کیا غلط تھا؟ صحابہ کرام کا جذبہ تو قابل قدر تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو طریقہ، میری جو سنت ہے وہ نکاح بھی کرنا ہے، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنی ہے. میں جتنا تم کو دے رہا ہوں، جو دے رہا ہوں، جو راستہ بتا رہا ہوں، اس راستے پر چلنا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ حسن عبادت مقصود ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے زندگی دے کر تم کو کہ تم میں سے کون ہیں جو دنیا کے اندر بہترین اعمال انجام دیتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، دنیا چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. ساری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ کتنے آئے کتنے چلے گئے، کتنوں کو ہم نے بھیج دیا سفر آخرت پر، کتنوں کو کندھا ہم نے دیا، کتنوں کو ہم نے بھیج دیا دنیا سے، اور پتہ نہیں کہ کب کس کی باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے. آج وہ کل ہماری باری ہے. ہر کوئی سفر آخرت پہ جا رہا ہے. وہاں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کیا وہاں کام آنے والا ہے؟ ہمارے اعمال، اس کے سوا کچھ نہیں آئے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت کر کے جاتا ہے، اس کی میت جنازہ اٹھتا ہے گھر سے، تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اس کا مال جاتا ہے، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اس کا مال واپس آ جاتا ہے. مال نوکر چاکر ہے جن پر اس نے احسان کیا، جس کا کسی برے وقت میں، آڑے وقت میں ساتھ دیا، اس کا مال اس کے ساتھ گیا اور پھر واپس آ گیا. اس کے اہل و عیال واپس آ گئے، اس کے اعمال اس کے ساتھ گئے. لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اس لیے دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال صالحہ انجام دیتا ہے. جب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارا کوئی بھی کام، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک پیمانہ دے دیا ناپنے کی. دنیا میں ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں، معذرت کے ساتھ ہمارا مقصد تنقید نہیں ہے، اور تنقید اسلام میں درست بھی نہیں ہے، لیکن ضروری ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو واقف کرائیں کہ کب ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ہم محنت بھی کریں، ہم کوشش بھی کریں. بھائی اگر آپ عمارت بنا رہے ہیں، کسی انجینئر نے آپ سے کہہ دیا کہ دیکھیے گر سکتی ہے، تو آپ الرٹ ہو جاتے ہیں، فلاں کو بلاتے ہیں، فلاں کو بلاتے ہیں، فلاں کو بلاتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے گاؤں مسجد بنا رہا تھا جی، تو مجھے پتہ چلا کہ کیسے کیسے جو ہے ٹیکنیک ہوتے ہیں. عمارت ہم بنا رہے تھے، اوپر جو ہم کو ڈالنی تھی، بیم جو ڈالنی تھی ہم کو، ایک انجینئر کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی ضرورت ہے، ایک کہتے ہیں اتنی بڑی چاہیے، کوئی کہتے ہیں گر جائے گی چھت. ہم گھبرا گئے کہ وہی کیا ہوگا. تو میری سمجھ اس وقت یہ بات آئی کہ ایسے ہی اگر ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، اب درمیان میں کرے تو کیا کرے، پریشان ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ہمارے لیے کتاب و سنت میں رہبری کی گئی. ایسے نہیں کہ ہم کو ایسے چھوڑ دیا گیا ہے. کتاب و سنت میں ہم کو یہ رہبری کی گئی ہے کہ ہمارے اعمال برباد کب ہوتے ہیں؟ ایمان محفوظ ہو، اعمال محفوظ، اخلاص ہو، اعمال محفوظ، کتاب و سنت کے مطابق عمل ہو، اعمال محفوظ. ایمان ہے، اخلاص نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن وہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے. مثال کے طور پر بعض حضرات کسی رات کو اگر
اپنے طور پر سوچ کر کے کہ اس رات کو ہم اپنے طور پہ کہیں بابرکت ہے، اپنے طور پہ کہیں مقدس ہے، اپنے طور پہ کہیں فضیلت والی ہے. کسی رات کو فضیلت دینا، مقدس ماننا، مقدس قرار دینا، یہ حق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بھائی باز کہتے ہیں وہ لوگ رات میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، سو تو نہیں رہے تھے، گپ شپ تو نہیں کر رہے تھے، کیا غلط کر رہے تھے؟ کرنے دیجئے. ارے وہ بیکار گپ شپ کرنے عبادت کر رہے تھے تو آپ کو کیوں خامخواہ پریشانی ہے؟ میرے بھائیو، عبادت بھی وہ نیکی نہیں بلکہ نافرمانی ہو جاتی ہے، ثواب کو گناہ ہو جاتا ہے اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عید کا دن تھا. عیدگاہ میں ابھی جماعت عید کی نماز ہونے سے پہلے ایک آیا نوجوان، وہ نماز کے ایک آدمی آیا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. حضرت علی نے کہا میاں تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یہاں تم کو 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کہا اس نے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ عبادت نماز اللہ کو محبوب ہے، یہ نیکی ہے. کہا سنو، ہر وہ نیکی، ہر وہ کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اگر تم کرتے ہو تو نیکی نہیں بلکہ اس کی وجہ تم کو عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں ابوبکر صدیق نے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی نے، عثمان غنی نے، تمام صحابہ نے عیدگاہ میں صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے عید کی، اس سے زیادہ نہیں پڑھی ہے. وہی تم کو کرنا چاہیے. تم نیکی کرنے میں، عبادت کرنے میں تم صحابہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گی. بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، 72 جہنمی، 1 جنتی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت؟ ما انا علیہ واصحابی، آج میں جس طریقے پر ہوں میرے صحابہ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا طریقہ، ہم اہل سنت والجماع، یعنی سنت رسول اللہ کی اور جماعت صحابہ کی، اس طریقے پر عمل کرنے والے. تو حضرت علی نے جو کہا کہ سنو، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں کمی بیشی بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. عیدگاہ میں تم کو صرف نماز اتنی پڑھنی چاہیے جتنی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پڑھی ہے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. ایک شخص چھینکا، کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ الحمدللہ تو ٹھیک ہے، والصلاۃ والسلام علی، درود کیسے بھیج رہے ہو؟ کہا درود بھیجنا کیا غلط ہے؟ کہا میاں یہ غلط اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے. اس سے بڑھ کے کرو گے، ارے ہر آدمی اپنے اگر مرضی سے کرنا شروع کر دے، دین باقی کہاں رہے گا؟ دین کی اصلی شکل کہاں باقی رہے گی؟ معلوم یہ ہوا میرے بھائیو، احسن عمل، اچھا عمل وہ ہے کہ وہ عین سنت کے مطابق ہو، سنت سے زیادہ نہ ہو. درود کب پڑھا جائے وہ بھی بتایا گیا، درود کب نہ پڑھایا جائے وہ بھی بتایا گیا. اگر ایک آدمی رکوع بعد میں کر لے، سجدہ پہلے کر لے، یہ سجدے کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے. کہا کہ میں پہلے سجدہ کرتا ہوں بعد رکوع کر لیتا ہوں، تو کیا معنی ہوا؟ اسی لیے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، اذان سے پہلے درود کا حکم نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مؤذن جو کہ وہی کہتا ہے، مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے، اذان ختم ہونے کے بعد وہ درود بھیجتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اور دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمل کیجیے انشاءاللہ، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اذان کا جواب دینا، درود پڑھنا، پھر اس کے بعد جو ہے درود کے بعد اذان کی دعا پڑھ لینا، کتنا آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہم کو درود پڑھنے کا حکم دیا، کب دیا؟ اذان کے بعد دیا، اذان کے پہلے نہیں دی. تو ہم کو وہی کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہ وہی کرنا چاہیے، یہ سنت کی اتباع ہے. میرے بھائیو، میں ایک حدیث بتا کر کے مناسب سمجھتا ہوں کہ درس کو مختصر کر دوں. اب دیکھیے ہمارے لیے جو
معلوم یہ ہو گیا کہ ہمارا کام کب احسن عمل ہوتا ہے، نیکی شمار کیا جاتا ہے، اور کب شمار. آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں جہاں تک ہو سکے نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. آج ہمارے یہاں کمپٹیشن ہے، مسابقہ ہے. غلط نہیں. مسابقہ کیا ہے؟ فلاں نے گھر بنایا، مجھے اس سے اچھا گھر بنانا ہے. فلاں نے گاڑی لے لی ہے، مجھے اس سے اچھی گاڑی لینی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں نے قربانی کا بکرا لیا ہے، اتنا اچھا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے اچھا لیں، ضرور لیں، لیکن یہ کہہ کر محلے میں گھر والوں کے پاس اس کا کیا تھا، میں نے جو لیا وہ کیسا. لوگ کہتے ہیں ہمارا، ہم نے جو دعوت کی، افطار کی، ہم جو حج پہ گئے تھے، کتنے لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، اور ہماری کتنی تقریب ہوئی، کتنی عزت افزائی ہوئی. یہ نہیں ہے. کمپٹیشن نیکیوں میں ایسے ہو کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو کہ ہم نے کیا نیکیاں کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب جن کو جگہ ملے گی، اس میں ایک وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کو یاد کرتا ہے، اور ہماری اپنی نافرمانیوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی سائے میں جگہ اس خوش نصیب کو عطا فرماتے ہیں. دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ قیامت عرش کی سائے میں جگہ عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے. اللہ اکبر. غریب صحابہ آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں. ابو ہریرہ بیان فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ذهب اہل الدثور من المؤمنین بالدرجات العلی والنعیم المقیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں، کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے. کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے مالدار صحابہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے برابر نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات ہمارے برابر نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، جی روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو اپنے صدقات و خیرات کے ذریعے سے انہوں نے جنت میں اپنے لیے بڑے بڑے درجے انہوں نے حاصل کر لیے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ کیا فکر تھی، کیا فکر تھی، اور کیا جذبہ تھا، کیا درد، کیا تڑپ. ہم جیسے نہیں تھے صحابہ جو ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کو دیا ہے، ہم کو دیا ہوتا تو ہم وہ کرتے، اللہ نے ان کو دیا ہم کو کیوں نہیں دیا. جی کہتے ہیں اللہ نے کس کس کو نماز دیا، پتہ نہیں ہم نے کیا گناہ کیا، ہم نے کیا غلطی کی. یہ کفریہ کلمات ہیں. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اللہ نے کن کن کو بال سے نوازا. فکر اس بات کی تھی کہ جنت میں اونچے درجے وہ حاصل کر رہے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی سے مشورہ لینے کے لیے آئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد بیٹھو اطمینان سے 33 مرتبہ فرمائیے سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ، 34 اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر. ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے. اب بتائیے کہ صحابہ کرام نے یہ کہا، غریب صحابہ نے سن لیا، فرض نماز ہوگی، سب بیٹھ گئے خاموشی سے. مالدار صحابہ نے دیکھا غریب صحابہ کیوں بیٹھ گئے ہیں. اب پوچھا مالدار صحابہ نے غریب صحابہ سے، بتائیں تو مشکل، نہ بتائیں تو مشکل. بتائیں تو بیٹھ جائیں گے، نہیں بتائیں تو علم کو چھپا رہے ہیں، یہ بھی تو گناہ ہے. کہا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، تو وہی بیٹھ گئے. اب غریب صحابہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا؟ یہ کیا درد، کیا تڑپ، کیا جنت میں درجہ حاصل کرنے کے لیے جذبہ ہو تو تب ملتا ہے بھائی. ایسے نہیں ملتا کہ فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں ہم کو لے کے داخل کر دیں گے. وہ ہمارے نانا نانی کا گھر نہیں ہے، وہاں تو اعمال چاہیے وہاں. جی بارک میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بڑھ گئے. بتایا آپ کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا فرمائے. یہ اللہ کی جانب سے یہ فیصلے ہیں. میرے بھائیوں، جو میں دیکھتا ہوں ہمارے بعض بھائیوں کو، اگر واقعی ان کا دفتری کام ہے، ضروری کام ہے، ضرور جائیں. سلام پھیرتے ایسے دوڑتے، ایسے بھاگتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام پھیرنے کے بعد بیٹھتا ہے، فرض نماز کے بعد بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ اپنے مصلی جو 4 فیٹ جہاں اسے نماز پڑھی وہاں بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحم، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس پہ رحمت فرما. کس سے تم کہتے ہو کہ دعا کرو دعا کرو دعا کرو؟ کون دعا کرتا بھائی؟ کون دعا کرتا؟ جائے السلام ہم جا رہے ہیں ادھر دعا میں یاد رکھیے، کون دعا کرتا ہے؟ فرشتے. اللہ سچوں کے سچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. بھائی آپ بیٹھ جاؤ آپ. جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے بھائی یہاں، ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں عربوں میں، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہم کو نہیں اچھا. ہمارے ہندو پاک میں نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے. ہم ان کو دیکھ کر کے ادھر سلام پھرے بھاگے ان کے برابر، تو یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ہم کو بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی جانب اللہ کے فرشتوں کی دعا لیں، رحمت کی، مغفرت کی. تو میرے بھائیوں، مسابقہ ہونا چاہیے نیکیاں کمانے میں. واقعات بہت ہیں، آپ بہت سنتے آئے ماشاءاللہ. ہمارے شیخ انور محترم حفظہ اللہ کی زبانی میں آپ سے اس آیت ترجمہ کر کے درس ختم کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے تم کو زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو موت سے ہمکنار کیا. یہ موت بھی اللہ کی جانب سے ایک رحمت. آپ سمجھیے، موت بھی اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے رحمت ہے. جب انسان کے سارے ارمان ختم ہو جائیں، جی اب جس کسی سے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو یہاں دنیا میں 1000 سال رہنا چاہتا ہے، ورنہ جب ارمان سارے ختم ہو جائیں کہتے ہیں بھئی اب دنیا میں رہنے کے لیے ہمارا کوئی کام باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت خیر و خوبی سے حسن خاتمہ عطا کر دے تو بہت بڑی بات ہے. انسان اپنے آپ اس دنیا سے اکتا جاتا ہے اور سفر آخرت کے لیے اپنے آپ تیار ہو جاتا ہے. انسان جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اور تمہیں موت عطا کیا. دیکھیں زندگی اس لیے دی، دیکھیں تاکہ تم کون سے اچھے اعمال انجام دیتے ہو، اور موت اس لیے دی تاکہ تمہارے ان اچھے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں خوب عطا فرمائے، خوب عطا کرے. اللہ اکبر. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انسان کو بلائے گا اور کہے گا تیری یہ ساری نیکیاں ہیں، پھر یہ ساری نیکیاں ہیں، اس کے بعد یہ مقام جنت میں ہے، جنت کا یہ درجہ ہے. کہے گا دنیا میں وہ دفتر دیکھ کر کے اللہ میں نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں، میں نے تو سب کیا نہیں. دنیا میں امانت دار تھا اور آخرت میں بھی وہ امانت داری سے کہے گا کہ ایسا میں نے نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے فلاں وقت میری راہ میں یہ دیا تھا، تو جو اولاد تربیت کر کے آیا تھا، تیری اولاد نے تیرے حق میں دعا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جو صدقہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے. اگر ہم کسی کو تحفہ دینے کے لیے امیر کویت دینے کے لیے وہ آگے بڑھ کے آپ لیا، کتنی خوشی ہوگی. ہم شان سے کہیں گے امیر کویت نے ہمارے ہاتھوں سے تحفہ لیا، یا ان کو تحفہ ہم کو دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا صدقہ جو تم خلوص سے دیتے ہو، کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کے لے لیتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس ذرے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، ذرہ پہاڑ ہو جاتا ہے. ہماری اولاد ہمارے لیے جو دعائیں مانگتی ہیں ان کی تربیت کی وجہ سے تو قیامت میں ہمارے پاس نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے درجات عطا فرماتا ہے. ہم کو چاہیے کہ دنیا میں جب تک رہیں اچھے اعمال ہم انجام دیں اور ایمان اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا مالک یوم الدین ہے، قیامت دن کا وہ مالک ہے، یوم جزا کا وہ مالک ہے. ذرا بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. دنیا میں ہماری جو نیکیاں ہیں ان کی قدر کرنے والا، اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. محترم دوستو، ابھی آپ حضرت مولانا عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ تعالیٰ کا پرمغزر خطاب سماعت فرما رہے تھے. مولانا جمعیت اہل حدیث صوبہ کرناٹک اور گوا کے امیر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی بے شمار دینی، جماعتی اور ملی خدمات ہیں.
اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور آپ کے ماشاءاللہ کئی مدارس ہیں، اور اس میں ایک عظیم مدرسہ ہے مدرسہ فاطمۃ الزہرا، جس کے آپ بانی بھی ہیں اور مدیر بھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے بڑا خیر پھیلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی مزید خدمت لے۔ مولانا نے جو خطاب فرمایا وہ کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں، تو میں مختصر طور پر اس کی میں تشریح کر دوں گا کہ ایک ہے تشریع، شریعت بنانے کا اختیار، یہ صرف اللہ کو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کوئی چیز یہ ثواب ہے، یہ یا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے۔ شریعت بنانے کا، شریعت کے جو قوانین ہیں یہ بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو۔ جیسا دنیا میں قانون کون بناتے ہیں؟ حکومت بناتی ہے یا ہم لوگ بناتے ہیں؟ کون بناتے ہیں؟ حکومت بناتی ہے۔ یہ حکومت کا اپنا اس کا اپنا اختیار ہے، ہم میں سے ہر شخص وہ قانون نہیں بنا سکتا۔ تو بالکل یہی شریعت یہ یا تو اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے یا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں۔ تو پھر مجھے یا آپ اور کسی دوسرے شخص کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی فلاں دن یہ مبارک ہے، مقدس ہے، فلاں کام کرو تو اتنا ثواب ملے گا، یہ ملے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا ہے تو ہم کو بتانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک اور دوسری بات ہے عمل صالح، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ عمل صالح کے لیے چند شرائط ہے۔ کوئی کام نیک کب ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ صاحب ایمان، اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کتنی بھی نیکیاں کریں وہ عمل صالح نہیں ہے۔ ایک اور دوسری چیز اخلاص، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کریں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کریں، اللہ کو خوش کرنے۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں تو بلکہ یہ ثواب نہیں بلکہ الٹا آپ کے لیے عذاب بن جائے گا۔ دوسری بات یہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نیکی آپ کر رہے ہیں وہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اور اس میں بھی علماء نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کمیت میں، کیفیت میں اور زمانے میں۔ کمیت یعنی کوانٹیٹی، اور کیفیت ہے کوالٹی، اور زمانہ یعنی دوری۔ اگر ہم نماز پڑھیں اس کی کمیت یعنی کوانٹیٹی میں فرق کر دیں، مثلا صبح کی نماز 2 رکعت کے بجائے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی ماشاءاللہ بہت وقت ہوتا ہے، آرام سے ہم 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہ صبح کی نماز ہم 8 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں۔ تو کچھ بھائیوں کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ شبہ ہے، صبح کی نماز فرض نماز 2 رکعت ہے کہ 4 رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے۔ اگر کوئی 4 پڑھے اور یہ کہے کہ بھئی میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں نے تو اور الحم شریف زیادہ پڑھے ہیں اور قرآن زیادہ پڑھا ہے اور درود زیادہ پڑھا ہے، تو کیا اس کے یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کے پاس نماز فجر کے طور پر قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کوانٹٹی کے خلاف ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور دوسرا کیفیت، کوالٹی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، سورہ فاتحہ کے بجائے درود شریف پڑھتا ہے پہلے، اور جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے وہاں سبحان ربی العظیم کہتا ہے، جہاں سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے وہاں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جہاں پر الحم پڑھنا چاہیے وہاں درود پڑھتا ہے، جہاں درود پڑھنا چاہتا ہے وہاں پر الحم پڑھتا ہے، یعنی یہ جو کوالٹی ہے اس میں کچھ فرق کر دیتا ہے۔ تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوتی، کیونکہ یہ کوانٹٹی اور کوالٹی کے خلاف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ڈورنگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت میں آپ اگر عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ مثلا قربانی ہم کب کرتے ہیں؟ یعنی بقرعید میں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان میں کرے قربانی
اور یہ کہے کہ بھائی بقرعید کی قربانی ابھی کر رہا ہوں، رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز پڑھے اور یہ کہے کہ بھئی مجھے پتہ نہیں میں کام میں رہتا ہوں ظہر میں، تو اس لیے میں ابھی سے پڑھ لیتا ہوں، تو ایڈوانس میں پڑھ لیتا ہوں، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی رمضان تو بڑے گرمی کے موسم میں آ رہا ہے، میں دسمبر کے مہینے میں رمضان یا روزے رکھ لوں، تو کیا اس کے روزے قبول ہوں گے؟ نہیں قبول ہوں گے۔ تو یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کوانٹٹی میں بھی، کوالٹی میں بھی اور ڈیورنگ میں بھی، تو اسے کہتے ہیں اتباع۔ یہ تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ایمان ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اخلاص ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کے لیے کریں، اور پھر اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور وہ بھی کوانٹٹی میں، کوالٹی میں اور ڈیورنگ میں، تو اسے کہتے ہیں اتباع۔ کہ ان تمام چیزوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کریں گے تب جا کر ہمارا کام عمل صالح ہوگا، ورنہ وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین باخدا۔ جزاک اللہ۔